भेड़ ज़बह करेंगे एक की जानिब से अदा हो जाएगा, बकरी ज़बह करेंगे एक की जानिब से अदा हो जाएगा। ये नहीं कि भाई एक भेड़ ज़बह कर लिया सबकी जानिब से अदा हो जाए, बिल्कुल नहीं। अब उसके लिए उसूल क्या है? अगर घर में 4 कुर्बान लाजिम हो जाए तो 4 कुर्बानियाँ करनी अलग अलग, चाहे भेड़ करें बकरी करें। और अगर बड़ा जानवर है उसमें शरीयत ने आसानी दे दी है कि उसमें 7 हिस्से हैं। कितने? 7 हिस्से। कश्मीरी लोग कहते हैं एक हिस्सा अल्लाह ताला के लिए, बाकी कितने रखे? 6। उनको पता ना चाहिए ये तो सारा ही अल्लाह का है, ये तो हाँ जी। अब आपने बड़ा जानवर लाया, उसको ज़बह किया तो उसमें 7 हिस्सों की गुंजाइश है। कितने? 7 से कम रख सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं, 7 से बस 7 इनका आखिरी। अब हमने देखा घर में सिर्फ 2 कुर्बानियाँ लाजिम हो रही है, एक वालिद साहब के ऊपर एक वालिदा के ऊपर, तो इनकी नियत हो गई। लेकिन अब 5 बच गए। कितने? 5 अदा होगी, सवाब भी मिल जाएगा। और अगर आपने ये कहा कि भाई मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ है और दादा का भी हक है, दादी का भी हक है, नानी ने तो ज़्यादा ही पाला था तो नाना तो कंधों पर ले फिरता था, तो भाई मैंने नियत कर ली दादा दादी और नाना नानी, इन 4 के लिए तो मैं कुर्बानी कर लूँगा। कहे ठीक है, इन 4 की आपने नियत की कर सकते हैं। 2 हिस्से तो आपने जिंदू के रख दिए, 4 हिस्से दादा दादी और नाना नानी के, चारों में कितने हो गए? 6। अब भी एक रह रहा है। अब किसी की भी नियत कर ले, फौरन ख्याल आ गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो हक है, इसलिए पहला हिस्सा उनके नाम पर, पहला हिस्सा बहुत अच्छा, तो पहला हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उसके बाद 2 हिस्से इन 2 के नाम के, क्योंकि उन पर कुर्बानी लाजिम है, मियाँ बीवी के ऊपर दोनों पर 3 हिस्से हो गए। और बाकी 4 हिस्से उन्होंने दादा दादी नाना नानी जिनका इंतकाल हो गया उनके नाम पर कर लिया, इसकी भी इजाज़त है। इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे वाजिब के और 5 हिस्से हो गए किसके? नफल के। शरीयत का हुक्म है जब अल्लाह ताला किसी को बेटा दे या बेटी दे तो अकीका कर ले 7वें दिन। कितने? बेटी है तो 1 बकरी ज़बह कर ले या भेड़, बेटा है तो 2 बकरियां 2 भेड़ ज़बह कर ले। लेकिन चंद साल पहले अल्लाह ने बेटा या बेटी दे दी थी, उस वक्त पैसे नहीं थे, साहिब निसाब नहीं था, इस वजह से किया ही नहीं, या मालदार तो था लेकिन उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं गई, किया ही नहीं अकीका। आज याद आ गया कि भाई मेरा तो अकीका बाकी है इन बच्चों का, तो उसके लिए ठीक है आप 2 हिस्से अपने कर लें। मियाँ बीवी के 2 हिस्से हो गए, ये तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, आप 3 हिस्से रखें इनके, 2 हिस्से आप रख ले बेटे के, 1 हिस्सा रख ले बेटी का। तो ये अकीके की नियत है। अकीका और कुर्बानी चूंकि दोनों मिलते जुलते हैं इसलिए दोनों का हुक्म एक ही है। कैसे मिलते जुलते हैं? कुर्बानी के जानवर की जो शराइत है, इतनी उम्र होनी चाहिए और दुम कटा हुआ नहीं होना चाहिए और कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सींग टूटा हुआ, ये सारी चीजें, तो वही शराइत सब की सब है किसके लिए? अकीके के जानवर के लिए। सिर्फ फर्क इतना है कुर्बानी के अय्याम तो मुतय्यन है, उससे पहले कुर्बानी नहीं कर सकता, उसके बाद भी कुर्बानी नहीं कर सकेगा, अदा नहीं होगी। अकीके के लिए तो साल भर खुला हुआ है, क्योंकि अकीका मिलता जुलता है किसके साथ? कुर्बानी के साथ। इसलिए कुर्बानी के जानवर के अंदर आपने कुछ हिस्से रखे कुर्बानी के और कुछ हिस्से आप रख ले अकीके के, अदा हो जाएगा। अदा। एक और मसला है, ये जो नफल है ना, नफल कुर्बानी का हिस्सा, अगर आपने किसी एक आदमी की नियत कर ली, दादा की नियत कर ली, ठीक है, उसको सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने लिए वाजिब कुर्बानी जो थी आपके ऊपर, उसका आपने उसकी अलग नियत की, क्या भाई 2 हिस्से तो ये तो मुझ पर वाजिब है, ये अहलिया पर वाजिब है, इसके अलावा आपने कहा मैं और 1 हिस्सा अपनी जानिब से कर लूंगा नफल। इस मसले को जरा गौर से सुनना है। ये हिस्सा मैंने रखा अपनी जानिब से बतौर, क्योंकि कुर्बानी तो एक ही लाजिम होती चाहे करोड़पति हो। ये नहीं कि जनाब लखपति के ऊपर तो 1 कुर्बानी लाजिम है, करोड़पति के ऊपर 10, बिल्कुल नहीं। करोड़पति हो या उससे ज्यादा दौलत हो, बस 1 कुर्बानी, बड़े जानवर में से 1 हिस्सा
اور اگر چھوٹا جانور ہے تو ایک جانور. اس نے کیا کیا؟ یہ قربانی اس نے اپنے نام کی، ایک حصہ اپنی بیوی کے نام کا، ایک حصہ اس نے کہا یہ بھی میرے ہی نام کا. یہ بھی سوال ہے کہ آپ کے نام کا تو آ گیا، کہتے وہ واجب حصہ تھا، یہ میں اپنی جانب سے نفل حصہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی جانب سے، جو اپنی جانب سے آپ نے نفل حصہ کیا، چاہے بڑے جانور میں سے ایک حصہ کیا یا ایک بھیڑ لا کے اس کو ذبح کر لیا نفل اپنی جانب سے، اس کا ثواب کتنوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنوں کی مرضی ہے، جتنوں کی. تو اس نے پورے خاندان کی نیت کر لی، مرنے والوں کی، بھائی دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، اور پردادا بھی ہے، اور لکڑ دادا بھی ہے، اور سکڑ دادا بھی ہے، اور سبوں کی نیت کر لی. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، فرمایا یہ میری جانب سے. کیا؟ اس کے بعد پھر ایک بھیڑ ذبح کیا بطور نفل کے، فرمایا یہ میرے امت کے غریب لوگوں کی جانب سے ہے، یعنی اس کا ثواب میری امت کے ان لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، غربا ہیں. تو کیا وہ 5 یا 10 تھے؟ وہ تو کروڑوں ہو سکتے ہیں نا. اور یہ نہیں فرمایا کہ اس زمانے میں جو غریب تھے، میری امت کے غریب، میری امت کے، اس میں تو ہم بھی آ جائیں گے. ہم میں سے اگر کوئی غریب ہو تو اللہ یہ ثواب مالدار شامل نہیں ہو سکتے، یہ میری امت کے غریبوں کی جانب سے ہے. تو یہ ہے، تو نفل حصہ ایک آدمی اپنی جانب سے کر لے، اس کا ثواب سینکڑوں کو. اگر کسی ایک کا نام متعین کیا جو مرحوم ہے، بس اسی ایک نام کو متعین، اسی ایک کو ثواب مل جائے گا. اسی طرح سے اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑا جانور خریدے، اس کی پریشانی ہے، سال بھر تک تو گوشت کی ریٹ اور کچھ رہتا ہے، اور جب قربانی کے دن آتے ہیں تو بھائی گوشت کا جانور جو ہے یہ قربانی مہنگا ہو گیا. کس نے مہنگا کیا؟ خود ہم اپنے زور زبردستی کے مہنگا بناتے ہیں. ہمارا مزاج جو ہے یہ دینی مزاج نہیں رہا، بس اس میں بھی کاروبار. میں نے یو پی میں دیکھا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، بھائی 10,000 کا یہ ہے بھیڑ، لیکن چونکہ آپ کو قربانی کرنی ہے 9,000 دے دو. کتنے دے دو؟ تو قربانی کے جانوروں کی وہ جو قیمت کم کر لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہر شخص قربانی کر سکے. اور ہماری اس وادی میں الٹا ہو رہا ہے کہ پورے سال بھر تک بھائی یہ تو 10,000 کا، آج 20 دے دو. کیوں 20 دے دیں گے؟ قربان چھنا تو اتنا مہنگا بنا دیا اس کو. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو اس کی مناسب قیمت ہے وہ لے لیجئے. تو اس لیے بڑا جانور جو خرید نہیں سکتا، آج چھوٹے چھوٹے بھیڑ خریدنے وہ بھی نہیں خرید سکتا. اس کے لیے ایک ہے کہ آپ شراکت میں بڑے جانور کو خرید سکتے ہیں. آپ نے بڑا جانور خرید لیا، اس میں جو ہے وہ 7 حصے. کتنے؟ آپ کتنے پارٹنر اس میں جمع ہو گئے؟ 7. کیا؟ ہر ایک کا ایک ایک حصہ. ٹھیک ہے، پارٹنر جمع ہو گئے 4. کتنے حصے ہیں؟ 7. تو ٹھیک ہے، 4 کے 4 حصے ہیں، باقی کہاں جائیں گے؟ ایک نے کہا بھائی میرے تو 2 حصے ہیں، میرے تو، چلو ٹھیک. دوسرے نے کہا میرے بھی 2 حصے ہیں. تیسرے نے کہا میرے بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 7 برابر ہو گئے. اب سوال ہے کہ پیسوں کی تقسیم کیسے ہو جائے گی؟ 2 بھائیوں نے شراکت میں ایک بڑا جانور خریدا، 2 بھائیوں نے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب رقم کی تقسیم کیسے کریں گے؟ کہتے تم نے کتنی کی نیت کی؟ میں نے 4 حصوں کی نیت کی. کتنی؟ میاں بیوی اور والدین 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو 4 حصوں کے پیسے آپ کو دینے ہیں. اب 3 باقی رہ گئے، دوسرے بھائی نے 3 لے لیے. تو اگر 14,000 کا جانور ہے، 8,000 تو یہ دے گا اور 6,000 تو دے دے گا نا. پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ گوشت کا یہی ہے کہ بھائی 4 حصے گوشت یہ لے گا اور 3 حصے گوشت. لیکن جب ذبح کریں گے جانور تو اپنی ہی بستی کو تو تقسیم کرنا ہے. یہ بھی اسی میں تقسیم کرے گا، یہ بھی اسی میں تقسیم کرے گا. تو مشترک طور پر تقسیم کر لیں پہلے، پوری بستی کو جہاں تک پہنچ جائے، اپنے محلے وغیرہ کو ایسے. اس کے بعد جو بچہ ہے تو دونوں کا ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اسی اعتبار سے، جس اعتبار سے آپ نے حصے خرید لیے ہیں اتنا ہی گوشت ملے گا.
لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں تو گوشت کے 2-3 کلو لے لوں گا، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر کھانے والے بھی تو ہونے چاہیے، اس لیے آپ آ کے لے لیں، گویا اس نے اپنا حصہ آپ کے لیے وقف کر لیا، اب ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وقف کر لیا اس نے اپنا حصہ۔ اور اگر آپ کہیں گے سارا ہی تقسیم کریں گے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھیں گے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر کسی نے 3 حصے لے لیے، اس نے 3 حصے لے لیے، 3 3 6، بس 6 لے سکتے ہیں، 7 ضروری نہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ تو 3 حصے اس بھائی نے لے لیے، 3 حصے اس بھائی نے، اب 1 حصہ رہ گیا۔ ایک حصے کو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سگے بھائی ہیں، ایک حصہ جو رہ گیا ہے والدہ کی نیت، اس نے بھی کی، اس نے بھی کی، باپ کی نیت کی، یا مثلا دونوں نے کہا کہ بھائی یہ حصہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ نفل حصہ ہے، کیا ثواب اس بھائی کو بھی ملے گا، ثواب اس بھائی کو بھی ملے گا۔ اب آپ کہیں یہ تو آدھا ہو گیا، بالکل نہیں، وہ تو جب آدھا حصہ ہوگا تب تو ممنوع ہے، یہ تو آدھا ہے ہی نہیں، یہ تو نفل ایک مکمل حصہ ہے، اور نفل حصے میں بہت سارے لوگ شریک ہو کے اس کو کرنا چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ میں مثال بتاتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے 20 آدمیوں نے ایک بھیڑ خریدا، کیا اپنی قربانی الگ ہے، اپنی قربانی یہ نفل قربانی ہے، 20 ساتھی مل گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم ایک بھیڑ خریدیں گے، 1,000 دیں گے، کتنے؟ تو 1,000 ہر ساتھی نے دے دیا، بڑا بھیڑ لائے، بہت زبردست۔ تو کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے اس کو ذبح کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یعنی ان کو ثواب پہنچا دیں گے، تو اجازت ہے۔ حالانکہ کتنے لوگ مل کر گئے؟ 20۔ چونکہ یہاں واجب قربانی ادا کرنا نہیں ہے، یہ نفل ہے، یہ تو نفل ہے۔ تو نفل میں دونوں پہلو ہیں، کیا ایک شخص نے ایک قربانی کی، ہزاروں کو ثواب پہنچایا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ ذبح کیا اور پوری امت کی اس میں نیت کی۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، ایک قربانی انہوں نے کی، سبوں نے اس میں پیسہ لگا دیا، کسی ایک کے نام، کسی یا ہزاروں کے نام، تو سبوں کو ثواب مل جائے گا اس میں۔ اس طرح سے قربانی کے جانور میں شرکت کریں گے تو اس کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد رہا کہ پائے ہے اور سری ہے، اس کا کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اصول کے اعتبار سے تو دونوں بھائیوں کے اس میں حق ہے، لیکن اگر آپ نے اسے کہا بھائی آپ سری لے لو، کیا لے لو؟ تو یہ آپ کو لے لو، اس نے کہا ٹھیک ہے پایا آپ لے لو، تو لے لیا آپ نے پائے، وہ بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہے، تو اس طرح کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ گویا کہ شریعت نے ہمیں اس میں بہت آسانیاں دی ہیں۔